تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا اور نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا، جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی سکندہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارا انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر، جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے، کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے، وہیں پر کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا، کوئی تمہاری ذرا سی بات پہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رکا رہے گا۔
کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پہ تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پہ رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑے گا، یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہوتا ہے، تمہارا نہیں۔ ہم انسان اللہ کی محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو ہم انسان جان تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے لیے مصلحتیں کرتا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر کے بھی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہم میں شاید ہی کوئی ہو جو اپنے اندر سے مکمل حسد، بغض و کینہ کو ختم کر سکتا ہے۔ بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں بلکہ بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ ان گنت گناہ کرتے ہیں، مگر میرا رب اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا، وہ کبھی ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، وہ تو بس محبت کرتا ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ سکون میں رہے، وہ ہمیں اپنی پریشانیاں بتائے تاکہ ہم اس کی ممکنہ مدد کر سکیں۔ یہ ہم انسانوں کی محبت ہے۔ پھر سوچو اللہ کی محبت کا تو احساس ہی کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کے سبھی بندے پیارے ہیں، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں وہ کن میں تاخیر کر دیتا ہے، مگر اس میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور پتہ ہے ہم صرف زبان سے ہی یہ اقرار کرتے رہتے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں وسوسے جگہ لیتے رہتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ رکھنے میں ہماری مدد کرے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔